بابا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اپنے باغ کی چارپائی پر بیٹھی ہوئی انہیں تسلی دے رہی تھی۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ابو غنودگی کی حالت میں تھے۔ ان کو میں ابھی اسپتال سے واپس لے کر آئی تھی۔ ابو کو دل کی بیماری تھی اور اسپتال والوں نے اب جواب دے دیا تھا۔ ان کی بیماری لا علاج بن گئی تھی۔ روتے ہوئے مجھے کافی دیر گزر گئی۔ اسٹور روم سے کچھ عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں اسٹور روم میں آئی تو دیکھا وہاں ایک عجیب و غریب سی مخلوق کھڑی تھی۔ میں تمہارے باپ کو ٹھیک کر دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولا۔ میں حیران تھی، وہ ایک جن زادہ تھا۔ وہ کس طرح میرے باپ کی بیماری ٹھیک کر سکتا ہے؟ اگر تم واقعی میرے بابا کو ٹھیک کر سکتے ہو تو میں ساری عمر تمہاری شکر گزار رہوں گی، میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے باپ کو اس شرط پر تندرست کروں گا کہ اس کے بدلے میں تم میری ساری باتیں مانو گی، اس جنزادے نے مجھ سے کہا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ فی الحال اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ بدلے میں وہ مجھ سے کیا مانگے گا یا کیا کہے گا۔ یہ گھر کچھ عرصہ پہلے ہم نے خریدا تھا۔ یہ بات صرف میں جانتی تھی کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ میری ان سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے کھانا مانگ لیتے تھے تو میں دے دیتی تھی۔ میرے لیے میرے ابو کی صحت سے زیادہ اور کچھ بھی ضروری نہیں تھا، سو میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کے لیے میں سب کچھ کر جاؤں گی۔ بابا نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، اسی لیے میرا بھی فرض بنتا تھا کہ ان کے لیے کچھ کروں۔ میں 25 سال کی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 20 سال کی میری بہن ختیجہ بھی تھی۔ ایک ہفتہ گزرا تو یہ دیکھ کر ہمیں کافی خوشگوار حیرانی ہوئی کہ ہمارے ابو تو بالکل تندرست ہو چکے ہیں۔ ان کی بیماری سرے سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ٹیسٹ کی رپورٹس کلیئر آئی تھیں۔ انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میں نے ابو کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح جنزادے نے ہماری مدد کی تھی۔ ابو یہ سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تمہیں ایک جن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی اس سے مدد لینی چاہیے تھی۔ اب وہ نہ جانے بدلے میں تم سے کیا مانگ لے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ جنزادہ انسانی روپ میں ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے ابو سے خیریت دریافت کی اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں نے اپنی کہی ہوئی بات پوری کر دی ہے، اب جو شرط میں رکھوں گا تمہیں ماننی ہوگی۔ ہم سب اس کی شرط سننے کے منتظر تھے۔ اس کی شرط سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس جنزادے نے کہا کہ مہیرہ یعنی کہ مجھے ہمیشہ کے لیے جنات کی غلام بن کر ان کی دنیا میں جانا ہوگا، اور جو بھی حکم جنات مجھے دیا کریں گے مجھے اس سے ماننا ہوگا۔ میں نے فوری جنزادے سے کہا کہ میں ابو کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ ابو نے بھی یہی کہا کہ میں اپنی بیٹی کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہ بات سن کر وہ جنزادہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اگر میں نے تمہارے باپ کو موت کے منہ سے نکالا ہے تو اسے دوبارہ بستر مرگ تک پہنچا سکتا ہوں۔ اگر مہیرہ تم میرے ساتھ نہ گئیں تو تمہارا باپ میرے ہاتھوں مارا جائے گا اور تمہاری بہن بھی۔ جنزادی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں اپنے باپ اور بہن کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میری بہن اور ابو روتے ہوئے مجھے روک رہے تھے لیکن میں نہ رکی۔ جنزادہ مجھے اپنی دنیا میں لے آیا تھا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ میں نے اپنے باپ کو صحت دلوا کر خود کو کھو دیا اور مجھے اس بات پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ جنات کی دنیا میں یہ دنیا جنزادہ مجھ سے مختلف کام لیتا تھا۔ میں گھریلو کام کیا کرتی تھی، جنات کو قرآن سکھاتی تھی اور جو ہنر مجھ میں تھے وہ بھی جنزادیوں کو سکھاتی تھی۔ تقریباً کافی سال میں جنات کی دنیا میں ان کی غلام بن کر رہی تھی۔ میں نے ان کا ہر حکم مانا تھا اور کبھی ضد نہیں کی تھی۔ شاید اسی فرما برداری پر اس جنزادے نے مجھ پر ترس کھایا اور مجھے ہمیشہ کے لیے میری دنیا میں واپس چھوڑ گیا۔ ابو مجھے دیکھ کر رونے لگے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بہن بھی وہاں موجود تھی۔ اس کے ابو نے شادی کر دی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی۔ ابو بھی صحت مند تھے۔ مجھے میرے صبر کا صلہ مل گیا تھا اور میں اب اپنی دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی سے رہ رہی تھی۔